یا اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو رد کر کے اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ بہت سارے ایسے شرک خفی ہیں جو ہم معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں کس طرح شریک کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ہمارا نفس ہے۔ کہا قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے نبی کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے نفسوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو رد کر کے اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں، نفس کی پوجا کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عبادت کروں نفس کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اس کے پاس اور کہوں یہ وہ قبول نہیں کرتا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھے میرے بارے میں، آئی تھنک سورہ بقرہ آیت نمبر 185، پوچھے میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہماری بات مان لیا کریں۔ اٹس اے ٹو وے پروسیس۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کو ناراض کیا جائے اور دوسری طرف اللہ سے کہا جائے کہ ہم پہ رحم فرما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا ان الشرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ نفس کی عبادت شرک ہے، اور نفس خواہشات پوری کرنے کا نام ہے۔ وہ قانون کے دائرے میں نہیں آنا چاہتا، وہ صحیح اور غلط میں نہیں آنا چاہتا۔ اب آج ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ کتنی بار زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے بات غلط ہو رہی ہے لیکن ہم خاموش ہیں، مصلحتاً خاموش ہیں، طبیعتاً خاموش ہیں، خوشامدن خاموش ہیں، اور غلط بات ہو رہی ہے، نفس کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔